اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس. آج 3-4 مہینے کے بعد میں واپس پاکستان آیا ہوں اور ظاہر ہے کہ ہماری جڑیں ادھر ہیں, ہمارا بیس ادھر ہے. سوچا تو یہی تھا کہ واپس نہیں آنا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ رشتہ داریاں, فیملی, بچے سب ادھر ہیں تو پھر آنا پڑا. کاروبار یہاں پر, اسٹیکس یہاں پر, بہت کچھ یہاں پر ہے. اور پاکستان سے ظاہر ہے کہ پیدائشی لگاؤ ہے ان کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ. دو کہ آئی واز ناٹ بورن ان پاکستان اینڈ بائی نیچر یا بھائی آپ لیگلی آپ مجھے کہتے ہیں ہم اوورسیز پاکستانی. بہرحال بہت ساری میں نے یو ایس اے میں بھی ہے نا 1-2 ویلاگس کیے ہیں, اور ہے نا ابھی میں پاکستان میں آ کر دس از مائی فرسٹ ویلاگ. بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 3-4 مہینوں میں. میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں بات کروں, کیونکہ ایک چیز انسیڈنٹ ہو چکا ہے 9 مئی کا, نو ڈاؤٹ. جو پی ٹی آئی کی پالیسیز تھی اور جو انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے, پتہ نہیں کہ اٹ واز انٹینشن کے ساتھ پری پلان تھا یا پبلک کے اندر اتنا ہے نا ہائپ کریٹ کر دیا گیا تھا آرمی کے خلاف کہ پبلک ڈائریکٹ ہے نا وہ ادھر گئی سارے آرمی انسٹالیشن پہ, اور پھر وہ اپنے آپ پہ سے باہر ہو گئی اور انہوں نے اٹیکس کر دیے. یہ جب تک رہتی دنیا رہے گی اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہے گی, کبھی نہ کبھی تاریخ بن جائے گا. بہت زیادہ ابھی تو ریسنٹ تاریخ ہے, پھر وہ تاریخ بن جائے گی اور تاریخ میں اس کا ڈسکشن ہوتا رہے گا. فیکٹس آتے رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ 10 سال کے بعد, 20 سال کے بعد ایکچوئل فیکٹس آ جائیں کہ اصل میں کس نے کیا تھا, کیوں کیا تھا اور کیا ہوا تھا. لیٹس کم ٹو دی ٹاپک. میں نے سب سے پہلے ایک ہیڈنگ دی ہے, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. زرداری صاحب, نو ڈاؤٹ آئی ایم فین آف ہیم. ہی واز ٹرائنگ کہ جی ان کا اپنا بدلہ آ جائے بات چلانی, اور نواز شریف صاحب لگے ہوئے تھے کہ اسحاق ڈار آ جائے, اور شہباز شریف صاحب اپنی گیم کھیل رہے تھے. شہباز شریف چاہ رہے تھے کہ 1 سال کے لیے ان کو ایکسٹینشن مل جائے اور کسی طرح, لیکن اسٹیبلشمنٹ واز ناٹ ایگری. اسٹیبلشمنٹ کو میں آپ کو بتاؤں, میں ہیوسٹن میں تھا اور ہے نا ہماری وہاں پر اپنا کی ایک آرگنائزیشن بھی ہے, ڈاکٹرس کی آرگنائزیشن ہے, اس میں آئی واز آلسو انوائٹیڈ. تو دس از ایسوسیشن آف آل جو آل نارتھ امریکن ڈاکٹرس کی, فزیشینس کی ایک ایسوسیشن ہے. بہت پرانی ایسوسیشن ہے اور بڑی, اس میں میرے خیال میں 9,000 کے قریب ڈاکٹرس ہیں نا اس کے ممبرس ہیں, اور بہت سارے ڈاکٹرس کے ساتھ اٹیچ بھی ہے. تو بہت سارے میرے کلاس فیلوز ہیں. دے آر ایک میرا کلاس فیلو کانگریس مین بھی ہے ٹیکسس سے, ٹیکسس کی جو کانگریس ہے اس کا کانگریس مین بھی ہے, ڈاکٹر لالانی. سو دیر آر مینی فرینڈس آف مائن ہو آر ڈاکٹرس اینڈ ہو آر ورکنگ دیر ان یو ایس اے. تو میں یو ایس اے میں جہاں پر بھی ملا نا, پیپل جو میرا انٹروڈیوس کرایا جاتا تھا وہ مجھے کہتے تھے کہ دس از ہی از میجر ہارون. تو سامنے سے اوورسیز پاکستانی کا کسی کا بھی ہے نا جواب ہی آتا تھا کہ وی ریسپیکٹ یو ایز ہارون رشید اینڈ وی کال یو ایز ہارون رشید, وی ول ناٹ کال یو ایز میجر ہارون رشید بیکاز وی ہیٹ آرمی. اتنا زہر بھر دیا گیا ہے انٹینشنلی یا انٹینشنلی. اوورسیز پاکستانیوں کے کچھ پوائنٹس تو ہے نا ویلڈ ہے, ان کو ووٹنگ رائٹ نہیں دیا جا رہا ہے, ان کو اچھی طریقے سے لوٹا گیا ہے. یہاں پر جتنی بھی سوسائٹیز ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, نام لیتا رہا ہوں. آپ اگر میرے پرانے ویلاگس میں دیکھیں 3 لاکھ اوورسیز پاکستانی نے ایک سوسائٹیز کے اندر انویسٹ کیا تھا. 3 لاکھ کراچی میں دبئی طرز کی سوسائٹی بنائی گئی تھی, اور ہے نا اور اس کے اندر ہے نا وہ انہوں نے بیچاروں نے سارے پیسے بھر دیے, پھر بھی ان کے ہے نا آؤٹ آف دی مطلب ایریا کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ناٹ ان دی ایریا. حالانکہ ان کے نمبرز بھی الاٹ ہوئے تھے, انہوں نے پیمنٹ بھی پوری کر دی تھی, لیکن جو ان کی ڈیلرز کی جو مینیپولیشن ہے اور جو ڈیلرز کو فیور دیا جاتا ہے اس سوسائٹی میں, انہوں نے ان کے نمبر ہٹا کے اپنے لوگوں کے نمبر اس پہ لگا دیے. تو یہ سارا ہوتا رہا ہے, اور ہے نا اربوں روپے نا ان کے, اربوں ان ڈالرس, ان بلینز ڈالرس ہے نا ان کے خالی. ایک ایسٹیمیٹ تھا تقریباً 6 بلین یو ایس ڈی ہے نا اس کے اندر انویسٹمنٹ ہوئی تھی, اور ہے نا یہ سارے ہے نا کھا گئے. آدھی سے زیادہ لوگوں کو نہیں دیا اور وہ 40% مائنس ہو گئی.
کچھ لوگوں کو ملے. 3 لاکھ میں سے 2 لاکھ تو ہے نا بیچ باچ کے نکل گئے, 1 لاکھ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں, اور 1 لاکھ جو پھنسے ہوئے ہیں اس کے اندر سے تقریباً ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہے جس کا 1 یا 2 پلاٹ ہے نا آؤٹ آف ہے نا باؤنڈری ہے نا کاؤنٹ ہو رہا ہو. بہرحال لیٹس کم ٹو دی ٹاپک. دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے, ٹھیک ہے, اور آنسوؤں میں کیسے بہہ گئے؟ زرداری صاحب چاہ رہے تھے اپنا بندہ ہے اسحاق ڈار, اپنا نواز شریف اسحاق ڈار کو لانا چاہ رہے تھے, شہباز شریف اپنی گیم کھیل لیتے, لیکن اسٹیبلشمنٹ ہے نا وہ جانتی تھی کہ ان کی بڑی بدنامی ہو گئی ہے اگر یہ اتنی کرپٹ پریکٹسز 90 ہے نا کے قریب ہے نا منسٹرز تھے, انہوں نے خوب لوٹا. انہوں نے پہلے تو وہ سمجھ کے آئے تھے کہ یہ 2-3 مہینہ کی ہے, اور عمران خان اگر بیوقوفیاں نہیں کرتا اور اس کے جو ایڈوائزر ان کو پتہ نہیں عمران خان ان کی سنتے نہیں تھے, عورت کی سنتا تھا, کس کی سنتا تھا, آئی ڈونٹ نو. لوگ کہتے ہیں کہ بشر بی بی کی بڑی انفلوئنس تھا, اور ظاہر ہے کہ اور عمران خان بیسیکلی ہی از پراؤڈی, اور ہے نا وہ کسی کی سنتا بھی نہیں ہے. تو بہت سارے اس کے جو قریب کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں, اور آئی یوز ٹو بی اٹیچ ود پی ٹی آئی, تو مجھے بھی پتہ ہے کہ ہی از پراؤڈی اینڈ وہ کسی کی سنتا نہیں ہے. تو بہرحال اس کے اپنے ڈیسیشن تھے, یا پھر ہے نا بشا بی بی کے ڈیسیشن تھے. جو اسٹیبلشمنٹ اس کو لے کر آئی, 1 یا 2 4 5 سیٹوں کے اوپر اس کی میجورٹی تھی, اس پہ لڑ پڑا. جہانگیر ترین جو اس کا سب سے قریبی ساتھی تھا, اتنے سارے منسٹرز کو لے کر آیا, اس کو نکال دیا. علیم خان کو ہٹا دیا, اون چودھری کو ہٹا دیا, اس کے علاوہ دیر از اے لانگ لسٹ جس کے اندر ہے نا انہوں نے ہٹا دیا. اور آج ہے نا اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ خان جو ہے وہ جیل کے اندر ہے. جیل کے اندر گیا, اس کی تو میں بعد میں بات کروں گا, لیکن اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بالکل غلط ہو رہا ہے. غلطی اس نے کی ہے, ماننی پڑے گی, غلطی کی ہے ارسپیکٹو آف وہ جو 9 مئی کا جو واقعہ, تو اس سے پہلے بھی جو ساری غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن کیا یہ غلطیاں اتنی بڑی ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے, کرش کیا جائے؟ کرش کیا جائے؟ پبلک کا جو ابھی جو رجحان ہے, پبلک کی جو ابھی ڈیمانڈ ہے, وہ تو صرف عمران خان ہی ہے. جتنے بھی سروے ہوئے اس میں 80 90 75% لوگ جو ہے نا وہ عمران خان کو. ریسنٹ الیکشن ہوا پشاور میں, سارا زور لگا لیا, ٹھیک ہے نا, گورنر صاحب بیٹھے ہوئے تھے ادھر آر او کے پاس, اور بڑا زور مارا, لیکن جے یو آئی کا وہ اپنی جے یو آئی کی سیٹ تھی, وہ جے یو آئی نہیں جیت سکی. اس طرح ایبٹ آباد کے اندر الیکشن ہوا تو مسلم لیگ نون تیسرے نمبر پہ آئی, اور آزاد امیدوار کو جتایا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. میری اطلاعات کے مطابق آزاد امیدوار اتنا اسٹرانگ نہیں تھا, اور یہ اس صورت میں ہوا ہے جب ہے نا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نے, دونوں کینڈیڈیٹس کے اندر ہے نا ان کو الاؤ نہیں کیا گیا کہ وہ اپنی کمپین کرے, اپنا الیکشن دے. تو دشمنی اچھی ہے, لیکن ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچ جائے اور پاکستان کو نقصان پہنچ جائے. ملک کا ستیہ ناش کر دیا. شہباز شریف نے کہا یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بکواس کرتا ہے یہ ہمیشہ سے, اور یہ بالکل کوئی بھی ایسی چیز ہے نا, شہباز شریف مجھ سے مراد ہے, کوئی بھی ایسی چیز جو ہے شہباز شریف کر لے, اسحاق ڈار کر لے, مجھ سے ساری اکنامکس کے فگر ڈسکس کر لے. میں کوئی اکنامکس کا ماسٹر نہیں ہوں, لیکن اتنا تو اکنامکس کو جانتا ہوں کہ اس نے ستیہ ناش کر دیا اس ملک کو, اور اس ملک کو جتنا نقصان پی ایم ایل لین نے پہنچایا اور کسی نے نہیں پہنچایا, ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ کیا کہ مطلب آٹا, دال, چینی, پتی, پیٹرول, مطلب گیس, الیکٹریسٹی, یو نیم اٹ 3 ٹائمز انکریز ہو گیا. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ڈالر 300 روپے کا ہو گیا, اور آج 300 روپے میں بھی ڈالر مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے میرا بھائی. اور فور کاسٹ یہی ہے کہ یہ ہے نا 350 یا 400 تک بھی چلا جائے گا 1 سال کے اندر. اور ہے نا یہ سارا ہے نا پرندہ ہے نا, یہ 6-8 مہینے کا پرندہ ہے نا جو سال تک کا لیے وہ ڈیلے کرتے, جو بہانہ کرتے ہیں. حالانکہ سینسس کمپلیٹ ہو گیا تھا, اگر یہ چاہتے تو سینسس کے تحت ہے نا آج سے 6 مہینے پہلے سینسس کمپلیٹ ہو گیا تھا, اور ہے نا یہ ایز پر سینسس ہے نا نئی حلقہ بندی کر لیتے, لیکن انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا, تاکہ ہے نا یہ چاہ رہے تھے کہ 1 سال 1.5 سال کا اور ٹائم ملے, کیونکہ وہ دی موسٹ ان پاپولر جو پارٹی ہے نا جو پورے ملک کا اگر انالیسس کیا جائے تو پی ایم ایل این ہے, اور جے یو آئی جو سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں نا لوگ, جے یو آئی سے نفرت کرتے ہیں, وہ پی ایم ایل این. پیپلز پارٹی از اسٹل ویری اسٹرانگ ان دی بلوچستان ایریا, ان سندھ ایریاز. لیکن
نون کا تو کہیں ہے نا، میرے کو نہیں لگتا کہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو کہیں اس کا وجود ہے، کوئی سیٹیں نہیں یہ جیت پائے گی. اتنی نفرت لوگ نون سے کرتے ہیں، اور اتنی نفرت ہے نا لوگوں کو فوج سے ہو گئی، بدقسمتی کے ساتھ فوج کے ساتھ ہو گئی. کیونکہ ساری پبلک یہ سمجھتی ہے یہ جتنی مہنگائی، جو بھی مہنگائی ہے نا، یہ فوج ہے نا وہ لے کر آئی ہے، یہ آرمی، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے نا یہ لے کر آئی ہے پی ڈی ایم کو، اور اسپیشلی نون لیگ کو، اور جس نے ملک کا بیڑا گرک کیا. جاتے جاتے بھی شہباز شریف کے اندر نے نا اپنی جو پراپرٹیز جو ہے نا سیز ہوئی تھی ان کو بھی ریلیز کروا لیا. یعنی یہ 14-16 مہینے جو رہے وہ صرف انہوں نے اپنے بینیفٹس کمائے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اب بات یہ کہ انور الحق کاکڑ، انور الحق کاکڑ بیسیکلی آئی آلسو سروڈ ان لورالائی ٹریننگ سینٹر لورالائی. تو میں اس علاقے سے بہت اچھی طرح واقف ہوں. قلعہ سیف اللہ سے ہے نا، لوگ کہتے ہیں کوئٹہ سے تعلق ہے، کوئٹہ سے تعلق ہے. ہی از فرام قلعہ سیف اللہ وچ از آئی تھنک کم انڈر دی ڈسٹرکٹ آف مسلم باغ. مسلم باغ پہ بھی ہماری ایک ہے نا میس بنا ہوا تھا، اور ہماری ایک کمپنی وہاں پر اس زمانے میں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1997، اب مجھے ریسنٹلی نہیں پتہ، لیکن ہماری وہاں پر مسلم باغ کے اندر ہماری اپنی ایک ونگ تو نہیں، ہمارا جو ہے کمپنی ہے نا وہ پڑی ہوئی تھی، اور ہمارا میس تھا. تو ہم آتے جاتے، جب کیونکہ ہمارا ہیڈ کوارٹر جو آئی جی جو ایف سی بلوچستان کا ہیڈ کوارٹر کوئٹہ میں ہوتا تھا، تو آنا جانا ہمارا لورالائی سے کوئٹہ آنا جانا رہتا تھا. تو وی یوز ٹو اسٹاپ اوور ایٹ مسلم باغ. تو مسلم باغ میں ظاہر ہے کہ کھانا پینا، دوپہر کا کھانا وانا کھا لیا. پھر کیونکہ روڈ وہاں پر ہوتے نہیں تھے، کچے روڈ تھے، بالکل ٹوٹل کچا روڈ ہوتا تھا. اور ہے نا وہاں پر ہم ہے نا کھانا کھا لیا، نماز پڑھ لی اپنی، اور پھر ہم نا وی موو ٹورڈس کوئٹہ اگر ہماری کوئی کانفرنس یا میٹنگیں ہوتی تھی. بہرحال تو انور الحق کاکڑ کے بارے میں سنا ہے کہ ہی از بہت ریڈنگ کا ان کو بڑا شوق ہے، آنیسٹ آدمی ہے. کیا کہتے ہیں یو کے اندر ہے نا ہی واز ٹیکسی ڈرائیور، اینڈ دین پھر اس نے نا یہاں پر آ کر الیکشن لڑا، اور الیکشن 2008 کے اندر الیکشن لڑا ہے، اور مسلم لیگ کیو کی طرف سے، اور اس کے بعد ہی لوز. لیکن ہی از آلویز ان فیور آف دی آرمی، اینڈ ہی از گاٹ اے لاٹ آف کنیکشن ود دی آرمی. پھر باپ پارٹی بنی، اور باپ پارٹی سے پھر ہے نا وہ یہاں پر جو بلوچستان گورنمنٹ کی جو ٹاپلس ہوئی اس میں اس کا بڑا کردار رہا. پھر دین ہی بیکم سینیٹر، اور ہی واز ویری کلوز ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. تو اس کو لایا گیا ہے، لیکن ہی از ڈیڈلی اگینسٹ پی ٹی آئی اینڈ عمران خان آلسو. دس از ویری الارمنگ سچویشن. آئی ریکویسٹ ہی ٹیررزم یہ وہ سارا میں نے ان کو بڑا ان کو اسٹڈی کیا ہے، کیونکہ میں کبھی ان سے ملا تو نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ اچھے آدمی نظر آئے، اور میں ان کو یہ میری طرف سے یہ ان سے ایڈوائس ہوگی کہ ظلم اتنا کرنا چاہیے جتنا مطلب آدمی سہ سکے. ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے یہاں پر. سارے پی ٹی آئی کے جو لیڈرس ہیں ان کو بن گئے پکڑا پکڑی، یہ وہ مطلب اس طرح تو ہے نا آج تک یعنی ماشاء اللہ میں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس طرح کرش کیا گیا ہو کسی پارٹی کو جس طرح اس کو کرش کیا گیا، اسپیشلی اس وقت دی موسٹ پاپولر پارٹی ہو. عمران خان سے غلطیاں ہوئی، لیکن یہ قابل معافی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور خبر ظاہر ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کا جو آنا چاہ رہے تھے ان کی نااہلی، خیر انہوں نے رول تو پاس کر دیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جو آخری دنوں میں انہوں نے ایک رول پاس کیا کہ 5 سال تک نااہل رہے گا، اور سزا 5 سال تک رہے گی، نااہلی کی سزا، اس کو بھی ہے نا چیلنج کر دیا جائے گا. اور میرے کو لگتا ہے کہ عطا بندیال جاتے جاتے ہے نا اس کو بھی ہے نا نلیفائی کر دیں گے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تو اب خان کی پارٹی کے ساتھ کیا ہوگا؟ خان کی پارٹی کے ساتھ ظاہر ہے کہ خان صاحب ایک جس طرح عامر فاروقی صاحب کر رہے ہیں، نوٹسز جاری کر رہے ہیں، 2 دن کے بعد سنوں گا، 4 دن کے بعد سنوں گا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ڈیٹ دے دوں گا، میں بات کرتا ہوں. تو یہ ساری ڈرامے بازی جو ہے نا وہ پبلک آر ناٹ فول ناؤ. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پیپل آر ناٹ فول، دے انڈرسٹینڈ واٹ آر جتنا یہ کچھ ہو رہا ہے نا دس از انکریزنگ دی پاپولرٹی آف خان صاحب. کیونکہ جتنی آپ زیادتی کر رہے ہو تو لوگ روڈ پہ نہیں آئیں گے، توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، لیکن جو سائلنٹ پیپل ہے نا دے آر مور اینڈ مور ڈائیورٹنگ ٹوورڈ پی ٹی آئی. یہ آپ خود اپنا نا گڑھا کھود رہے. آج نہیں 10 سال کے بعد یہ جو لاوا ہے یہ پھوٹ پڑے گا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر بنگلہ دیش جیسی سچویشن ہو گئی تو آپ کیا کریں گے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور جو بھی ہے، جو کچھ بھی ہوا اس کا کوئی وے آؤٹ نکلنا چاہیے. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، مائنس عمران خان، لیکن پی ٹی آئی کو آنا چاہیے، اور اچھے لوگوں کو آنا چاہیے جو ملک کی ترقی کے لیے، ملک کے لیے کام کریں.
باقی یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ انور الحق صاحب ہے نا اسی پالیسیز کے اوپر جائیں گے جس پالیسیز کے اوپر ہے نا یہ لاسٹ گورنمنٹ تھی 16 منتھ کے لیے. اور اگر وہ اس طرح کیا جس طرح ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہے اور جس طرح ظلم کا بازار گرم کیا گیا ہے، اگر ایسا ہوا تو پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. آج نہیں، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد یہ بولے گا ضرور. کیونکہ ایوب خان نے جو کچھ کیا تھا نا وہ جا کر 6 سال کے بعد ہے نا یہ بولا ہے. تو اسی طرح آپ جو کر رہے ہیں نا وہ ابھی تو نہیں، لیکن آنے والی لوگوں میں جب جو ایک ہے نا جذباتی قوم جو بن گئی ہے اور ہے نا یہ آگے جا کے خدا نہ خواستہ کچھ کر دے گی تو کے پی کے مشکل ہو جائے گی میرے خیال میں. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اچھے لوگوں کو لے کر آئیں. معافی کا کوئی وے آؤٹ، کوئی طریقہ. پرسنل ایگو کا مسئلہ ہو گیا ہے اور پرسنل ہے نا وہ ہو گئے ہیں سب عمران خان سے، اور کسی طرح بھی اس کو باہر آنے نہیں دیں گے. ایک کیس کے بعد باقی کیسز میں وہ پریزنٹ ہی نہیں ہے. آپ دیکھو ایک آدمی پریزنٹ نہیں ہے، اس کی ضمانت خارج کر دی. اور ہے نا اب یہ اس کیس سے فارغ بھی ہو گئے. عامر فاروقی صاحب ابھی لٹکائیں گے، جیسے یہ فارغ ہوں گے تو دوسرے کیس میں گرفتار ہوئے، جیسے آفریدی صاحب اور ہے نا محمد علی خان صاحب کے ساتھ ہوا. اور جیسے 14 دن کا جوڈیشل ریمانڈ پہ وہ جو کیا ہے ایک ویلوگر ہے بیچاری، جس نے نا مریم نواز کی کافی ہے نا اس نے میمیکری کی تھی. اور اس کے علاوہ وہ جو مشہور خدیجہ شاہ ہے اس نے ریفیوز کر دیا تھا مریم نواز کا ڈریس بنانے کے لیے، وہ بھی بھگت رہی ہے. وہ کوئی جلانے تھوڑی گئی ہے، کوئی ویڈیو ہے تو دکھائیں جلانے گئی ہے تو ہمیں بھی دکھایا، ہمیں پتہ چلے کہ یہ صنم جاوید اور ہے نا خدیجہ شاہ. پھر ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کو میں نام ابھی دائرے کہ یہ بالکل ایڈٹ کے بغیر چلتا ہے، تو اور بھی نام بہت سارے ہیں. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد. اللہ آپ کو خوش رکھے. پاکستان آج 13 اگست ہے اور پاکستان کی آزادی کا دن ہے. رات کو ہم سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان زندہ باد.